وہ اپنی کلاس کا سب سے ذہین طالب علم تھا۔ اساتذہ کا منظور نظر تھا۔ وہ ہر بار کلاس میں پہلی پوزیشن لیتا۔ اعلیٰ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد اسے آرامکو میں 2500 ریال پر جاب ملی۔ اب اس کے پاس نوکری بھی تھی اور گاڑی بھی۔ ان کے ہم عمر جوانوں میں اسی چیز کو کامیابی سمجھا جاتا تھا، لیکن 18 سالہ اس نوجوان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی خلا تھا، کوئی بے چینی تھی اور کوئی نہ کوئی کمی ضرور تھی۔ یہ وہ دور تھا جب افغانستان میں سوویت یونین کے خلاف مزاحمت شروع ہو چکی تھی۔ ایک دن سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس نوجوان نے افغانستان کا رخ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ چند دن بعد وہ پشاور بیس کیمپ میں موجود تھا۔ سن 1988 سے لے کر 1993 تک وہ افغانستان میں جاری مزاحمت کا نہ صرف حصہ رہا بلکہ خوست، جلال آباد اور فتح کابل میں عرب مجاہدین کی قیادت کیا کرتا تھا۔ اس دوران یہ عرب جوان ایک مضبوط اعصاب کا مالک، بہادر اور نڈر کمانڈر کے طور پر سامنے آ چکا تھا۔ ان 5 سالوں میں یہ روسی، انگریزی اور پشتو زبانیں بھی سیکھ چکا تھا۔ عرب اور غیر عرب مجاہدین کے درمیان یہ ایک پل کا بھی کردار ادا کر رہا تھا۔ 1993 میں مجاہدین قیادت کی طرف سے اسے ایک چھوٹا سا دستہ دے کر تاجکستان بھیج دیا گیا۔ یہ اپنے ساتھیوں سمیت تاجکستان کے برفزاروں پر رہتے ہوئے موسم کی شدت کے باوجود گوریلا کارروائیوں سے روسی فوجیوں کی ناک میں دم کرتا رہا۔ اس دوران اس کی 2 انگلیاں بھی اللہ کی راہ میں شہید ہو گئیں۔ یہ 2 سال تک تاجکستان کا محاذ سنبھال کر لڑتا رہا۔ تاجکستان کی آزادی کے بعد یہ جب افغانستان واپس لوٹا تو 1995 میں صرف 8 مجاہد ساتھیوں کے ساتھ اس مرد مجاہد نے چچینیا کا رخ کر لیا۔ اس بہادر عرب مجاہد نے اگلے 1 سال کے دوران سینکڑوں مقامی نوجوانوں کو تربیت دے کر گوریلا جنگ میں اتار دیا۔ یہاں اس مرد مجاہد کو کمانڈر ابو خطاب کے نام سے پہچانا جانے لگا۔ گوریلا جنگ میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ روسی انٹیلیجنس سر پکڑ کر بیٹھ گئی کہ افغان محاذ سے پیٹنے کے بعد یہ کون سا نیا محاذ کھل گیا ہے۔ کمانڈر ابو خطاب اپنے چند ساتھیوں سمیت کبھی سوویت یونین کے فوجی قافلوں پر حملہ کرتا، کبھی ان کی چھاؤنیوں پر حملہ کرتا اور کبھی ان کے ہیلی کاپٹر تباہ کر دیتا۔ 16 اپریل 1996 کو ابو خطاب نے گوریلا جنگ کی سب سے بڑی کارروائی کر ڈالی۔ 50 مجاہد ساتھیوں کے ساتھ ابو خطاب ایمبش لگائے بیٹھا تھا کہ روسی فوج کا قافلہ وہاں سے گزرا۔ ابو خطاب اور اس کے ساتھیوں نے اس پر حلہ بول دیا۔ اس کارروائی میں 223 روسی فوجی جہنم واصل ہوئے، جن میں سے 26 فوجی آفیسر تھے، جبکہ 50 گاڑیاں مکمل تباہ ہو گئیں۔ ابو خطاب نے اس کارروائی کی ویڈیو بھی جاری کر دی۔ 22 دسمبر 1997 کو ابو خطاب نے اپنے 100 ساتھیوں سمیت روسی سرزمین کے اندر داخل ہو کر روسی فوج کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کیا، جس میں 300 گاڑیاں تباہ ہو گئیں جبکہ درجنوں فوجی جہنم واصل کر دیے گئے۔ ابو خطاب اور اس کے ساتھیوں نے کئی روسی ہیلی کاپٹروں کو گرا کر تباہ کر دیا اور ان ہیلی کاپٹروں کی تباہی کے مناظر اپنے کیمروں میں ریکارڈ کر لیے۔ 1996 میں روسی فوج چچینیا سے نکل گئی۔ اس دوران ابو خطاب پورے چچینیا میں ہیرو بن چکے تھے۔ نئی قائم شدہ حکومت نے ابو خطاب کی شجاعت اور بہادری کو سراہتے ہوئے انہیں کئی ایوارڈز سے نواز دیا اور اس مرد مجاہد کو جنرل کا اعزازی خطاب دے دیا گیا۔ جنگ ختم ہونے کے بعد ابو خطاب نے دعوت و تبلیغ اور عقیدے کی ترویج کا کام شروع کر دیا۔ پورے ملک میں مدارس اور دینی تعلیمی اداروں کا جال بچھا دیا گیا۔ ابو خطاب نے مختلف تربیتی سینٹر قائم کیے جہاں امت مسلمہ کے جوانوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ انہیں تربیت دی جاتی تھی۔ 2002 میں روسی انٹیلیجنس ایک غدار کے ذریعے ابو خطاب کو زہر دے کر شہید کرنے میں کامیاب ہوئی۔ عرب کا یہ جوان 18 سال کی عمر میں اپنا گھر اور وطن چھوڑ کر پورے 15 سال مختلف محاذوں پر لڑتا رہا اور آخر میں صرف 33 سال کی عمر میں جام شہادت نوش کی۔ سعودی عرب کے اس بہادر جوان کا نام سامر سویلیم تھا، جو عرب کے ایک دیہات عرعر میں پیدا ہوئے۔ امت مسلمہ کے اس بہادر بیٹے نے اپنے رب سے کیا ہوا عہد پورا کیا اور شہادت حاصل کی اور ہمیشہ کے لیے اپنے رب کی جنتوں میں چلا گیا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیے، اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔